برصغیر پاک و ہند میں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کو صرف شاعر ہی نہیں بلکہ عظیم صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے نہایت عقیدت اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا انہیں 13ویں صدی عیسوی کا ایک بڑا صوفی اور مفکر مانتی ہے، اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ مذہب اور فقہ کے بڑے عالم اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کے ارادت مند تھے۔ مسلمان دانشور درگاہوں اور خانقاہوں سے وابستہ شخصیات ان کے افکار کو روحانیت اور دانائی کا راستہ سمجھتے اور اسے اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ کا لقب جلال الدین اور شہرت مولانا روم سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان کا وطن افغانستان تھا، جہاں 1207 عیسوی میں آپ نے آنکھ کھولی۔ ان کے والد ایک نامور عالم تھے۔ مولانا روم کے وطن کے بارے میں خاصا اختلاف ہے۔ 3 ملک ان کی پیدائش کا دعویٰ کرتے ہیں: افغانستان، ترکستان، ایران، لیکن عبداللہ جاوید کی تحقیق کے مطابق مولانا روم کا مقام ولادت آج کے تاجکستان کا ایک گاؤں بخش ہے۔ مولانا رومی کو مسلم دنیا اتنی تفصیل سے نہیں جانتی جتنا مغربی دنیا جانتی ہے۔ ان پر انگریزی میں ہزاروں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی مشہور مثنوی مغرب میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ رومی کی شہرت اور مقبولیت کا راز صرف اور صرف ان کی رواداری میں چھپا ہے۔ وہ کھلے دل اور روشن ذہن کے بامروت اور نرم مزاج آدمی تھے۔ اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کا رویہ یا مسلمان اللہ اللہ یا برہمن رام رام تھا تو بھی بات پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آدمیوں میں وہ فرق نہیں کرتے تھے، نیک و بد میں بھی نہیں، کیونکہ وہ اچھے برے دونوں طرح کے آدمیوں سے محبت کرتے تھے۔ یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ رومی کے شاگردوں کا حلقہ بے حد وسیع تھا، اور اس میں نچلے اور اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے شامل تھے۔ مفلس اور نادار طالبہ سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے کی بجائے رومی ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اپنی جانب سے ان کی خفیہ مالی امداد کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں اور گنہگاروں کو وہ اتنا ہی عزیز رکھتے تھے جتنا بڑے لوگوں کو اور نیک ناموں کو۔ ان کو پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور کبھی یہ کوشش نہیں کرتے تھے کہ لوگ انہیں پارسا سمجھیں۔ رومی کی زندگی میں اگر حضرت شمس تبریزی نہ آتے تو رومی کبھی اپنی شورائے آفاق مثنوی نہ لکھ پاتے۔ حضرت شمس تبریزی ان کے پیر و مرشد تھے، جنہوں نے رومی کو ظاہری کی بجائے باطنی علوم کی طرف راغب کیا۔ حضرت شمس تبریزی اور مولانا رومی کی صحبت عشق الہی، محبت الہی، معرفت الہی اور تصوف کے سمندر میں چھپے ہوئے موتیوں کو سامنے لاتی ہے۔ رومی دنیا سے بیگانہ ہو کر صرف اپنے مرشد کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن حاسد اور بدخواہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر حضرت شمس تبریز چپکے سے قونیا سے چلے گئے۔ ان کی جدائی کے صدمے سے رومی دوچار ہوئے تو مثنوی جیسی شاہکار نظم سامنے آئی، جس نے مغربی مفکرین کو حیران کر دیا۔ وہ ان کے دیوانے ہو گئے۔ ان کا یہ شعر شمس تبریزی کی اہمیت کو احاطہ کرتا ہے: مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی رومی ہرگز مولانا روم نہ بنتا اگر شمس تبریزی کی غلامی نہ کرتا۔ رومی کی زندگی میں انقلابی تبدیلی کا مرحلہ 1244 عیسوی میں اس وقت پیش آیا جب ان کی ملاقات ایک درویش صاحب اسرار سے ہوئی، جو شمس تبریزی رحمۃ اللہ کہلاتے تھے۔ رومی اس وقت 35 برس کے عالم تھے، جیسا کہ ان کے باپ دادا تھے۔ دونوں باہم دوستی میں 3 برس رہے۔ محب، محبوب یا پیر و مرید کبھی واضح نہ ہو سکا۔ رومی صاحب اسرار ہو گئے۔ 3 برس بعد شمس تبریزی رحمۃ اللہ غائب ہو گئے، یا ممکن ہے رومی کے کسی حاسد بیٹے کے ہاتھوں مارے گئے ہوں۔ اس وقت جلال الدین رومی کی عمر 35 برس اور شمس تبریز کی 60 سال کے قریب تھی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ کے یوں غائب ہو جانے سے مولانا رومی کو جدائی کے قرب سے آشنا کیا۔ وہ شاعر ہو گئے۔ شاعری کے علاوہ جذب حال، بے خودی، وجد کے روحانی اور باطنی تجربوں سے بھی دوچار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ عالم وجد میں وہ اشعار پڑھتے اور حال اضطراب میں چکر لگاتے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت شمس جو کرنا چاہ رہے تھے وہ کر گئے تھے، یعنی رومی رحمۃ اللہ کی تربیت کرنا مقصود تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل اس کو گرما آؤ۔ مولانا رومی کی وفات 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں کونیا میں ہوئی۔ آج کے عہد میں بھی ہر سال رومی کے یوم وفات پر رومی کا مزار اس کے عقیدت مندوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے، جو رقص درویشاں کی سالانہ رسم میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے جنازے کے جلوس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی تھے۔ دیگر دھرموں کے ماننے والے بھی ضرور ہوں گے، جیسے پارسی وغیرہ۔ اس علاقے کا بادشاہ بھی تھا۔ سارے شہر نے 40 دن تک سوگ منایا۔ ان کا یہ شعر ان کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے: نہیں میں جانتا خود کو، مسلمانوں مجھ کو بتاؤ، یہودی ہوں نہ عیسائی نہ کافر نہ مسلمان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے۔